رات کی خاموشی بنگلے کے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں اپنی مخصوص رفتار سے چل رہی تھی، جن کی ٹک ٹک اس سناٹے میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ شہروز نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کھولی اور اسے میز پر رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی باغ میں لگے درختوں کا عکس فرش پر بکھیر رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جس کے لیے وہ ذہنی طور پر شاید اتنا تیار نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک 32 سالہ مرد تھا جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کاروباری الجھنوں، خاندان کی ذمہ داریوں اور خاموشی کے نظر کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک ایسی پختگی اور سنجیدگی تھی جو دیکھنے والے پر پہلا اثر روب کر ڈالتی تھی۔ وہ سفید قمیض کے کف فولڈ کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے اپنی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا ڈر بھی دکھائی دیا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر عنایا بیٹھی تھی، جس کا ریشمی عروسی جوڑا فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ 20 سال کی ایک ایسی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈھیروں خواب اور شرارتیں بستی تھیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی کو ایسے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں اپنی تقدیر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہراز کی نظر آئینے کے ذریعے اس پر پڑی۔ وہ اسے بہت ہی چھوٹی لگی، اتنی چھوٹی کہ شہروز کو لمحہ بھر کے لیے احساس جرم نے آ کے گھیرا۔ کیا وہ اس معصومیت کے ساتھ انصاف کر پائے گا؟ کیا اس کا سنجیدہ اور خشک مزاج اس لڑکی کی مسکراہٹیں تو نہیں چھین لے گا؟ آپ تھک گئی ہوں گی، اگر چاہیں تو آرام کر سکتی ہیں۔ شہروز کی آواز بھاری اور دھیمی تھی، جس نے کمرے کے سناٹے کو بڑی نزاکت سے توڑا۔ عنایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ شہروز نے اس کی کیفیت محسوس کی اور ایک قدم آگے بڑھایا لیکن پھر رک گیا۔ اسے لگا کہ شاید اس کا قریب جانا عنایا کی گھبراہٹ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اب آپ کا ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا، آپ بستر پہ آرام کر لیں۔ شہروز نے بڑی متانت سے کہا۔ عنایا نے پہلی بار ہمت جمع کر کے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس سے 12 سال بڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا وقار عنایا کو متاثر کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ نہیں، آپ وہیں لیٹیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز اتنی کم تھی کہ شہروز کو سننے کے لیے پوری توجہ دینی پڑی۔ شہروز کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی۔ ضدی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا، لیکن لہجے میں سختی کے بجائے ایک عجیب سی نرمی تھی۔ عنایا نے جواب نہیں دیا، بس دوبارہ سر جھکا لیا۔ شہروز نے الماری سے کمبل نکالا اور اسے صوفے کی طرف لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارینج میرج میں شروع کے چند دن بہت ہی اہم ہوتے ہیں، خاص طور پر جب عمر کا اتنا بڑا فرق ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عنایا پر کبھی اپنی مرضی نہیں تھوپے گا، بلکہ اسے اتنا وقت دے گا کہ وہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر سکے۔ رات بیت رہی تھی۔ شہروز صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عنایا بستر کے ایک کونے پر سمٹی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کا حصہ ہے، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر اسے معلوم نہیں۔ اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، اپنی سہیلیوں کی باتیں اور وہ بے فکر زندگی جو چند گھنٹوں پہلے تک اس کی تھی۔ لیکن اب اس کے کمرے کی خاموشی اور شہروز کی پختگی شخصیت اس کے لیے ایک نیا امتحان تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو شہروز کی آنکھ ہمیشہ کی طرح وقت پر کھل گئی۔ اس کے معاملات میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عنایا ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ صبح کی روشنی میں اور بھی معصوم لگ رہا تھا۔ شہروز نے بہت ہی خاموشی سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کی آہٹ سے عنایا کی نیند خراب نہ ہو۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو عنایا بیدار ہو چکی تھی اور بدحواسی میں اپنا دوپٹہ سنبھال رہی تھی۔ اسے شاید یہ احساس ہوا تھا کہ وہ دیر سے جاگی ہے۔ صبح بخیر، شہروز نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ عنایا نے گڑبڑا کر جواب دیا، صبح بخیر، معاف کیجیے گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، میں ناشتہ باہر ہی کروں گا، آپ اطمینان سے تیار ہو جائیں اور نیچے آ جائیں، امی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہروز نے اپنی گھڑی پہنی اور بغیر مڑے کمرے سے نکل گیا۔ عنایا اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ کتنا عجیب تھا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی تقاضا،
बस एक ठहराव वाला अंदाज। वो अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर हैरान भी थी और किसी हद तक मुतमईन भी। उसे लग रहा था कि शहरोज वैसा नहीं है जैसे उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि बड़े शोहर बहुत ही सख्त गिर होते हैं। नाश्ते की मेज पर खानदान के बाकी अफराद भी मौजूद थे। शहरोज की वालदा एक निहायत शफीक खातून अनाया को देखकर मुस्कुराई। शहरोज खामोशी से अखबार पढ़ रहा था और साथ साथ कॉफी भी पी रहा था। अनाया झिझकती हुई खाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा कुछ लो, ये सब तुम्हारे लिए ही बना है, शहरोज की वालदा ने मोहब्बत से कहा। अनाया ने एक नज़र शहरोज पर डाली जो अपनी दुनिया में मगन था। उसे लगा जैसे शहरोज ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो प्लेट की तरफ बढ़ी, शहरोज ने अखबार एक तरफ रखा और उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। आपको फल पसंद है या अंडे? उसने बराह रास्त अनाया की आंखों में देखकर पूछा। अनाया एक पल के लिए हकला गई। जी कुछ भी चलेगा। शहरोज ने खामोशी से उसकी प्लेट में नाश्ता डालना शुरू कर दिया। उसके हाथ मजबूत थे और काम करने का अंदाज बहुत ही नपा-तुला था। नाश्ता करते हुए वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन ये खामोशी अब इतनी बोझिल नहीं थी जितनी रात को थी। शहरोज ने नाश्ता ख़त्म किया और अपनी वालदा के सर पे हाथ रखा और अनाया की तरफ देखकर सर के इशारे से खुदा हाफिज कहा। उसके जाने के बाद अनाया ने एक लंबा सांस लिया। उसने महसूस किया कि शहरोज की मौजूदगी में उस पर एक अनजाना सा रौब तारी रहता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसे एक अजीब सी कमी महसूस होने लगती थी। दिन गुजरने के साथ साथ अनाया ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो एक सलीका मंद लड़की थी जिसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। शहरोज रात को देर से घर लौटता था। वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन उनके दरमियान गुफ्तगू बहुत ही महदूद थी। शहरोज उसे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ला कर देता, उसके आराम का ख्याल रखता, लेकिन वो जज्बाती तौर पर अब भी एक फासले पर था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अनाया बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसे बारिश बहुत ही पसंद थी और वो इसमें भीगना चाहती थी, लेकिन शहरोज के घर के कवानीन और उसके मजाज के डर से वो डर गई। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो शहरोज खड़ा था। वो दफ्तर से वापस आया था और उसके कोट पर बारिश के चंद कतरे चमक रहे थे। बारिश पसंद है आपको? शहरोज ने खिड़की के पास आकर पूछा। अनाया ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी बहुत। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है, बाहर लॉन में क्यों नहीं जाती? शहरोज का सवाल गैर मुतवक्का था। अनाया ने उसे हैरत से देखा। वो मैंने सोचा शायद आपको अच्छा ना लगे। शहरोज की आंखों में एक चमक आई। मैंने कभी आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाया अनाया। आप जो करना चाहती हैं शौक से करें। मेरी पसंद या नापसंद को अपनी खुशियों के आड़ ना आने दें। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसने शहरोज के दिल की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। वो दौड़ती हुई नीचे लॉन की तरफ चली गई। शहरोज वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो बारिश में किसी छोटे बच्चे की तरह नाच रही थी, कहके लगा रही थी और अपनी जिंदगी के हर पल को जी रही थी। शहरोज को एहसास हुआ कि वो कितना खुश्क हो चुका है और ये लड़की उसके बंजर सहरा जैसे जीवन में एक हरियाली की तरह आई है। वो नीचे आया और बरामदे में खड़ा होकर उसे देखने लगा। अनाया ने उसे देखा तो शरारत से उसकी तरफ पानी उछाल दिया। शहरोज हक्का बक्का रह गया। उसकी सफ़ेद कमीज पर पानी के धब्बे पड़ गए थे, लेकिन उसने गुस्सा करने की बजाय एक जोरदार कहका लगाया। ये पहली बार था कि अनाया ने उसे यूं खुलकर हंसते हुए देखा था। उस रात उनके दरमियान की बर्फ पिघलने लगी। शहरोज ने महसूस किया कि वो अनाया से कितना ही दूर रहने की कोशिश करे, उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ खींच लेती है। बारिश वाली उस शाम ने उन दोनों के दरमियान अजनबियत को एक लतीफ़ से ताल्लुक में बदल दिया था। शहरोज, जो अब तक अनाया को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहा था, उसे अब वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम और खूबसूरत हिस्सा महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ अनाया के लिए शहरोज की शख्सियत की संजीदगी अब खौफनाक नहीं रही थी, बल्कि उसे उस संजीदगी के पीछे एक बहुत ही नर्म और ख्याल रखने वाला इंसान नजर आने लगा था। अगले चंद दिन अनाया के लिए बहुत ही पुरसकून रहे। शहरोज के रवैये में एक नुमाया तब्दीली आई थी। अब वो दफ्तर से वापसी पर उसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता। कभी उसकी पसंद की कोई किताब, कभी मिट्टी की खुशबू वाला कोई छोटा सा पौधा और कभी महज उसकी पसंद की मिठाई। वो बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करता था, लेकिन उसकी छोटी छोटी काविशें अनाया के दिल में उसकी इज्जत मज़ीद बढ़ा रही थी। एक दोपहर जब शहरोज दफ्तर में था, अनाया ने सोचा कि क्यों ना आज शहरोज के स्टडी रूम की सफाई की जाए।
وہ کمرہ شہروز کی جان تھا اور وہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انایا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی تھی۔ وہاں کی فضا میں پرانے کاغذوں اور مہنگی کافی کی ایک ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی جو بالکل شہروز کی شخصیت جیسی تھی۔ انایا نے میز پر بکھری فائلیں سمیٹنا شروع کی تو اس کی نظر ایک ڈائری پہ پڑی جو تھوڑی کھلی ہوئی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک صفحہ پلٹا۔ وہاں شہروز کی خوشخط اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا: زندگی میں کبھی کبھی ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جینا بھول گئے ہیں۔ ذمہ داریاں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا یہ خالی پن کبھی بھرے گا نہیں، لیکن پھر کوئی آیا جس نے خاموشی کو کہکوں میں بدل دیا۔ انایا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اس کے بارے میں تھا؟ وہ بھی مزید پڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور ڈائری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ شہروز دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی جو اس کی ناگواری کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں انایا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ شہروز کی آواز میں وہ پرانی سرد مہری واپس آ گئی تھی۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو بس صفائی کرنا چاہتی تھی، معاف کر دیجیے گا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شہروز وہیں کھڑا رہا۔ اس نے زمین پر گری ڈائری اٹھائی اور اسے جھاڑا۔ اسے اپنی سختی پر افسوس ہوا، لیکن اسے اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ مگر جب اس نے انایا کے سسکنے کی آواز سنی تو اسے لگا جیسے اس نے کسی کے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں انایا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ شہروز بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ انایا کے سر پہ رکھا، لیکن پھر ہچکچا کر رک گیا۔ انایا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ انایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہروز نے ایک لمبا سانس لیا۔ دیکھیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر سختی کی۔ اصل میں مجھے اپنے کام کی جگہ پر کسی کی دخل اندازی کی عادت نہیں ہے۔ میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا تھا۔ انایا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی ناک غصے اور رونے سے لال ہو رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنی خوش کیوں رہتی ہیں؟ میں نے تو صرف آپ کی مدد کرنی چاہی تھی۔ اگر آپ کو میں اتنی بری لگتی ہوں تو مجھے بتا دیں۔ شہروز کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار ہمت کر کے انایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ مجھے بری نہیں لگتی انایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں خود سے ڈرنے لگا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی معصومیت کے قابل نہیں ہوں۔ میری زندگی بہت ہی سادہ اور شاید آپ کے لیے بورنگ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میری خاطر خود کو بدلیں۔ انایا اس کے اعتراف پر خاموش ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہروز کے ہاتھ کتنے گرم اور مضبوط ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ مجھے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے شہروز، مجھے آپ ایسے ہی پسند ہیں۔ بس کبھی کبھی تھوڑا مسکرا لیا کریں تو یہ گھر اور بھی خوبصورت لگے گا۔ اس واقعے کے بعد ان کے درمیان کی دیواریں مکمل طور پر گر گئیں۔ شہروز نے اب اپنے کام سے وقت نکالنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ انایا نے تجسس سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لیں، شہروز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انایا نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک آرٹ کالج کا داخلہ فارم تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اسے پینٹنگ کا بہت شوق تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے سوچا تھا کہ اب یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ شہروز، یہ سچ میں میرے لیے ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ چھپ چھپ کر اسکیچ بناتی ہیں۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ضائع ہو۔ کل سے آپ کی کلاسز شروع ہیں، میں خود آپ کو چھوڑنے جاؤں گا، شہروز نے بہت ہی اطمینان سے کہا۔ انایا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بے اختیار شہروز کے گلے لگ گئی۔ شہروز ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی اب مکمل ہو رہی ہے۔ کالج کی ابتدائی دن انایا کے لیے بہت ہی پرجوش تھے۔ وہ نئی چیزیں سیکھ رہی تھی اور نئے دوست بنا رہی تھی۔ شہروز روزانہ اسے کالج چھوڑتا اور واپسی پر پک کرتا۔ گاڑی کے سفر میں وہ دونوں بہت سی باتیں کرتی۔ شہروز اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتا اور انایا اسے اپنے کالج کے قصے سناتی۔ ان کے درمیان عمر کا وہ 12 سالہ فرق اب ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک مضبوط پل بن گیا تھا، جہاں شہروز کی دانائی اور انایا کی توانائی ایک دوسرے کو مکمل کر رہی تھی۔ ایک شام جب شہروز اسے لینے کالج پہنچا تو اس نے دیکھا کہ انایا اپنے کچھ ہم جماعتوں کے ساتھ کھڑی بہت ہی ہنس رہی تھی۔
ان میں کچھ لڑکے بھی شامل تھے۔ شہروز کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ یہ حسد تھا یا کچھ اور؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ جب انایا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے محسوس کیا کہ شہروز کا موڈ کچھ بدلا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انایا نے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شہروز نے مختصر جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ گھر پہنچ کر بھی شہروز اپنے کمرے میں چلا گیا اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ انایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ وہ کافی کا کپ لے کر اس کے پاس کی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شہروز نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی اور اسے دیکھا۔ نہیں، میں ناراض کیوں ہوں گا؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ اگر کالج جانے سے پہلے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں نہیں جاؤں گی۔ انایا کی آواز بھر گئی۔ شہروز نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی گھما کر اس کے سامنے ہوا۔ مسئلہ کالج سے نہیں انایا، مسئلہ مجھ سے ہے۔ میں جب آپ کو اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو یہ محسوس نہ ہونے لگے کہ آپ نے غلط انسان سے شادی کر لی ہے۔ انایا نے کافی کا کپ میز پہ رکھا، شہروز کے گھٹنوں کے پاس فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس نے شہروز کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شہروز، آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سب کے ساتھ کیوں ہنس رہی تھی؟ کیونکہ میں انہیں بتا رہی تھی کہ میرا شوہر کتنا اچھا ہے۔ وہ لوگ صرف دوست ہیں، لیکن آپ میری زندگی ہیں۔ عمر تو صرف ایک ہندسہ ہوتی ہے، اصل چیز تو وہ احساس ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ آپ کا وہ وقار، وہ ٹھہراؤ اور وہ بے پناہ محبت جو آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے، وہ مجھے ان ہزاروں لڑکوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ شہروز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کم عمر لڑکی اتنی گہری باتیں کر سکتی ہے۔ اس نے جھک کر انایا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں کبھی کبھی بہت ہی بچکانہ سوچنے لگتا ہوں۔ اب ہم برابر ہو گئے۔ میں بچپنا کرتی ہوں اور آپ بچپنا سوچتے ہیں، انایا نے شرارت سے کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وقت اپنی رفتاری سے گزرتا رہا۔ ان کی شادی کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا۔ شہروز نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موقع پر انایا کو کسی خوبصورت جگہ سیر کے لیے لے جائے گا۔ اس نے شمالی علاقہ جات کے ایک پرسکون ریزورٹ میں بکنگ کروائی۔ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے نکلتا سورج، ٹھنڈی ہوائیں اور راستے کے حسین مناظر نے ان کے تعلق میں ایک نئی زندگی بھر دی تھی۔ وہاں پہنچ کر انایا تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتی، جھرنوں کے پاس بیٹھ کر تصویریں بناتی اور شہروز بس اسے دیکھتا رہتا۔ وہ دونوں ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے غروبی آفتاب دیکھ رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شہروز، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی ایسے ہوگی؟ انایا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ سچی بات کہوں تو نہیں، شہروز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی بس ایک سمجھوتا ہوگی، میں اپنی دنیا میں رہوں گا اور تم اپنی، لیکن تم نے میری پوری دنیا ہی بدل دی۔ اب مجھے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اب مجھے خاموشی چبھتی ہے۔ مجھے تمہاری باتوں کی، تمہاری ہنسی کی اور تمہارے ان نت نئے سوالوں کی عادت ہو گئی ہے۔ انایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور مجھے آپ کی اس خاموش محبت کی ہو گئی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ دور سے مجھے دیکھتی ہیں، جب آپ میرے بولنے سے پہلے میری ضرورت سمجھ جاتے ہیں۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑوں پر بارش کا ایک اپنا ہی جادو ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھاگ کر ایک چھوٹی سی چھتری کے نیچے پناہ لینے لگے۔ شہروز نے اپنا کوٹ اتار کر انایا کے گرد لپیٹ دیا۔ آپ بھیگ جائیں گے، انایا نے احتجاج کیا۔ کوئی بات نہیں، میں مضبوط ہوں، تم بیمار ہو جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ شہروز نے اسے اپنی حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں تھا، بس بارش کی آواز تھی اور دو دلوں کی دھڑکنیں جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھی۔ شہروز کو محسوس ہوا کہ محبت عمر، مزاج یا حالات کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک احساس ہے جو جب ہوتا ہے تو سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ واپس گھر آئے تو انایا کو ایک نئی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے کسی عید سے کم نہ تھی۔ شہروز کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ جو پہلے ہی انایا کا بہت ہی خیال رکھتا تھا، اب تو جیسے اس کے قدموں میں پلکیں بچھانے لگا۔ وہ اب انایا کو چھوٹی سی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھنے دیتا تھا۔ اس نے گھر کے ہر کونے کو محفوظ بنایا۔ انایا کبھی کبھی اس کی اس حد سے زیادہ فکر پر ہنستی، لیکن اسے اندر ہی اندر بہت ہی سکون ملتا تھا۔ رات میں جب شہروز انایا کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آیا تو انایا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہے۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس نے اسٹڈی روم میں دیکھی تھی۔ آج میں اس کا آخری صفحہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے، شہروز نے انایا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔
آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ میں صرف ایک شوہر نہیں، اب ایک باپ بننے والا ہوں۔ مجھے اپنی عمر سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری آنے والی نسل کو سکھانے کے لیے میرے پاس بہت سا تجربہ ہے، اور اس سے پیار کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری ماں۔ انایا، تم میرا وہ خواب ہو جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن تم نے اسے حقیقت بنا دیا۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے لگایا۔ آپ بہترین انسان ہیں شہروز۔ شہروز کی زندگی میں اب ایک ایسا سکون آ چکا تھا جس کا اس نے برسوں پہلے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انایا کی موجودگی نے اس کے گھر کے خالی پن کو ایک ایسی رونق بخشی تھی کہ اب وہ دفتر میں بھی ہوتا تو اس کا دل گھر کی طرف کھینچا رہتا۔ لیکن جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں زندگی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے امتحانات بھی لیتی ہے تاکہ تعلق کی مضبوطی کا اندازہ ہو سکے۔ شہروز نے انایا کو بتایا کہ اس کے کچھ پرانے دوست جو بیرون ملک مقیم تھی آج رات کھانے پر آ رہے ہیں۔ شہروز عام طور پر اپنی نجی زندگی کو دوستوں کی محفل سے دور رکھتا تھا، لیکن یہ اس کے وہ قریبی ساتھی تھے جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان دوستوں میں شہروز کی ایک پرانی کلاس فیلو زویا بھی شامل تھی، جو اپنی تیز مزاجی اور جدید خیالات کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ انایا اس خبر سے تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن پرجوش بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ شہروز کے دوستوں کے سامنے ایک بہترین میزبان ثابت ہوگی۔ اس نے کچن میں جا کر اپنی نگرانی میں طرح طرح کے پکوان تیار کروائے۔ اس نے ہلکی فیروزی رنگ کا ایک سادہ سا مگر پروقار جوڑا پہنا اور بالوں کو سلیقے سے باندھ لیا۔ شہروز جب کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب میرے دوست ہیں، کوئی اجنبی نہیں، شہروز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ شہروز کے 3 دوست اپنی بیگمات کے ساتھ آئے تھے، جبکہ زویا اکیلی تھی۔ وہ سب شہروز کی عمر ہی کے تھے، یعنی 35 سے 40 سال کے درمیان۔ جیسے ہی وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھی، انایا سب سے ملنے کے لیے آئی۔ زویا نے انایا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر شہروز کی طرف مڑ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، او شہروز، تو یہ ہے تمہاری ننھی سی دلہن۔ واقعی تم نے تو ایج ڈفرینس کی تمام ہی حدیں ختم کر دی، یہ تو بالکل تمہاری چھوٹی بہن لگ رہی ہے۔ شہروز کے چہرے پر ایک ناگواری آئی، لیکن اس نے تہذیب کے دائرے میں رہ کر جواب دیا، انایا میری بیوی ہے زویا، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جیسی بھی ہے بہت ہی خاص ہے۔ کھانے کی میز پر جب سب بیٹھے تو گفتگو کا رخ بزنس اور سیاست کی طرف مڑ گیا۔ انایا خاموشی سے سب کی پلیٹوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسے ان کی باتیں زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مسکرا کر سب کی باتیں سنتی رہی۔ اسی دوران جب شہروز کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی تو اس کا ہاتھ اچانک کام کیا اور کھانے کے کچھ قطرے شہروز کی سفید قمیض اور میز پوش پر گر گئے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زویا نے فوراً ٹیشو پیپر اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہا، دیکھا شہروز، میں نے کہا تھا نا کہ بچیوں سے گھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ابھی تو اسے خود سیکھنے کی ضرورت ہے، اور تم نے اسے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ تم کیوں زحمت کر رہی ہو مٹھی میاں؟ تم جا کر آرام کرو، ہم سنبھال لیں گی۔ زویا کے لہجے میں چھپی طنز اور تضحیک نے انایا کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے سب کے سامنے شہروز کی انسلٹ کر دی ہو۔ میں معذرت چاہتی ہوں، انایا نے لرزتی آواز میں کہا اور فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ شہروز نے زویا کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ زویا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور انایا اس گھر کی مالکن ہے، کوئی بچی نہیں، اس نے بڑے ٹھہراؤ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر فوراً انایا کے پیچھے گیا۔ انایا کچن کے ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شہروز نے پاس آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ انایا نے مڑ کر دیکھا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے شہروز، میں نے سب کے سامنے آپ کو شرمندہ کر دیا۔ وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میں ابھی ایک سلیقہ مند بیوی نہیں بن سکی۔ شہروز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انایا، میری طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان چند قطروں سے میری عزت کم ہو جائے گی؟ تو میری عزت ہو یہ کپڑے یا یہ میز پوش نہیں۔ اور زویا کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تلخ باتیں کرتی ہیں۔ تم واپس چلو گی میرے ساتھ؟ انایا نے ڈرتے ہوئے نفی میں سے ہلایا، نہیں، مجھ سے اب ان کا سامنا نہیں ہوگا، وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ شہروز نے اسے زبردستی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ دکھی ہے۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا، لیکن اس کا موڈ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے مختصر بات کی اور جلد ہی مہمانوں کو رخصت کر دیا۔ جب سب چلے گئے تو شہروز نے دیکھا کہ انایا اپنے کمرے میں بستر پر سمٹی ہوئی بیٹھی ہے اور لائٹ بند ہے۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سب چلے گئے۔
انایا نے دبی آواز میں پوچھا۔ ہاں، سب چلے گئے۔ اور تمہیں پتہ ہے زویا کیا کہہ رہی تھی؟ شہروز نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ انایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہروز نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شہروز کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اتنی پیاری اور خیال رکھنے والی بیوی ملی ہے۔ انایا، تم کیوں دوسروں کی باتوں کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتی ہو؟ تم میرے لیے کیا ہو یہ صرف میں جانتا ہوں۔ مجھے تمہارا وہ بچپنا، تمہاری وہ معصوم غلطیاں ہی تو پسند ہے۔ اگر تم بھی میری طرح سنجیدہ اور مشین بن جاتی تو اس گھر میں زندگی کیسے آتی؟ انایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سچ میں آپ کو میری غلطیوں پہ غصہ نہیں آتا؟ کبھی نہیں، شہروز نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم نے وہ سالن گرایا تو مجھے وہ لمحہ بہت ہی پیارا لگا، کیونکہ تم میرے لیے فکر مند تھی۔ تمہارا وہ ہاتھ کانپنا تمہاری محبت کی علامت تھی۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انایا کا ڈر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اگلے چند دن وہ بہت ہی خاموش رہی۔ وہ شہروز کے سامنے آنے سے بھی کتراتی اور اسے ڈر لگتا کہ کہیں وہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کر دے جس سے شہروز کو شرمندگی ہو۔ اس نے کالج جانا بھی کم کر دیا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی۔ شہروز نے محسوس کیا کہ انایا کے اندر کا وہ خود اعتمادی والا جذبہ زویا کی باتوں نے ختم کر دیا ہے۔ اسے اس بات پر بہت ہی غصہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے غصے سے نہیں بلکہ محبت سے انایا کو باہر نکالنا ہوگا۔ ایک شام شہروز دفتر سے جلدی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ انایا کھڑکی کے پاس بیٹھی اداس نظروں سے باہر دیکھ رہی ہے۔ شہروز نے خاموشی سے پیچھے آ کر اس کے کندھے پر ایک خوبصورت مخملی ڈبہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ انایا نے چونک کر پوچھا۔ کھول کر دیکھو، شہروز نے مسکرا کر کہا۔ انایا نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی ہیرے کا ہار چمک رہا تھا۔ اس نے حیرت سے شہروز کو دیکھا۔ آج تو کوئی خاص موقع نہیں ہے؟ موقع ہے انایا۔ آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہو میرے لیے۔ اور ہاں، کل رات ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں جو میری بزنس پارٹنر نے دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ ہار پہنو اور میرے ساتھ چلو۔ شہروز نے بڑے یقین سے کہا۔ انایا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہاں بھی آپ کے وہی دوست ہوں گے اور میں پھر کچھ غلط کر دوں گی۔ میں وہاں فٹ نہیں بیٹھتی شہروز۔ شہروز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ انایا، جب تک تم خود کو کمتر سمجھتی رہو گی لوگ تمہیں دباتے رہیں گے۔ تم میری بیوی ہو، اس گھر کی عزت ہو اور میری کامیابی کی اصل وجہ ہو۔ تم وہاں جاؤ گی صرف میرے لیے۔ کہ تم اپنی شہروز کی اتنی سی بات نہیں مانو گی؟ انایا اس کی آنکھوں میں چھپی التجا کو رد نہ کر سکی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ اگلی رات پارٹی کا ماحول بہت ہی پروقار تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور ان کی بیگمات وہاں موجود تھی۔ انایا نے وہی ہیرے کا ہار پہنا تھا اور وہ کالے رنگ کے لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شہروز نے پورے راستے میں اس کا ہاتھ تھامے رکھا تاکہ اسے حوصلہ ملے۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئی۔ شہروز بڑے فخر سے سب کو اپنی بیوی سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہاں زویا بھی موجود تھی۔ اس نے جب انایا کو اتنے اعتماد اور خوبصورتی میں دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زویا ایک بار پھر ان کے پاس آئی اور طنزیہ انداز میں بولی۔ واہ شہروز، آج تو تم نے اپنی گڑیا کو بہت ہی سجایا ہے۔ لیکن کیسے پتہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں بات کیسے کی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ انایا کچھ کہتی یہ شہروز غصہ کرتا، انایا نے ایک گہرا سانس لیا اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ادب سے کہا۔ زویا صاحبہ، مجھے شاید آپ کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنا نہ آتا ہو، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اپنوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور دوسروں کے احساسات کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ شہروز کو میری خاموشی پسند ہے اور مجھے ان کا وہ مان پسند ہے جو وہ مجھے دیتے ہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ پورے گروپ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شہروز کے دل میں فخر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ڈری ہوئی انایا ہے جو چند دن پہلے کچن میں رو رہی تھی۔ زویا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ شہروز نے انایا کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے انایا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک مضبوط عورت ہو۔ پارٹی سے واپس پر گاڑی میں انایا بہت ہی پرسکون تھی۔ اس کا وہ ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک شہروز اس کے ساتھ ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز، شکریہ، انایا نے دھیرے سے کہا۔ شکریہ کس کے لیے؟ شہروز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے خود سے ملوانے کے لیے، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے پیچھے چھپتی رہی، لیکن آج آپ نے مجھے آگے بڑھنا سکھا دیا۔ انایا کی آواز میں ایک نئی پختگی تھی۔ شہروز مسکرایا۔ ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے انایا، زندگی بہت لمبی ہے اور ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بہت سا وقت ہے۔
گھر پہنچ کر شہروز نے دیکھا کہ عنایا تھک کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے جوتے اتارنے لگا۔ عنایا نے گھبرا کر اسے روکا۔ شہروز، یہ اب کیا کر رہی ہے؟ تم تھک گئی ہو اور اس وقت تم 2 جانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ تمہاری خدمت کرنا اب میرا اولین فرض ہے، شہروز نے بڑی محبت سے کہا۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون تھا۔ عنایا کو اب وہ پرانا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کہ شہروز اس سے بڑا ہے یا وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اسے پتہ تھا کہ محبت میں عمر کا فرق صرف ایک عدد ہوتا ہے، اصل چیز وہ ہم آہنگی ہے جو ان کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ شہروز نے اسے نیند میں مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنا آپ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ وہ 35 سال تک جس سکون کی تلاش میں رہا، وہ اس 20 سال کی اس لڑکی کی صورت میں مل گیا تھا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والا کل اور بھی خوبصورت ہوگا، کیونکہ اب ان کے درمیان کسی تیسرے کی باتوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کی کہانی اب صرف ان کی اپنی تھی، جس میں صرف پیار، احترام اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ وقت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ شہروز اور عنایا کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پہ آ کھڑی ہوئی تھی جہاں ہر دن ایک نئی خوشی اور ایک نئی امید لے کر آتا تھا۔ شہروز کی شخصیت میں جو ایک زمانے میں برف جیسی سرد مہری تھی، وہ اب عنایا کی محبت کی حد سے مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نہایت حساس اور خیال رکھنے والا شوہر بن چکا تھا۔ عنایا کے حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور شہروز نے اپنا زیادہ تر کام گھر سے ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی عنایا کا اکیلا رہنا گوارا نہیں تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا کہ عنایا سکون سے سو رہی ہے یا نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ عنایا اس کی اس بے پناہ توجہ پر کبھی مسکراتی اور کہتی، شہروز، میں ٹھیک ہوں، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور شہروز ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، تم میرے پاس قدرت کا سب سے بڑا انعام ہو عنایا، اور میں اس انعام کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک سرد شام جب کھڑکی سے باہر دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی، عنایا کو اچانک تکلیف محسوس ہوئی۔ شہروز جو پاس سے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ وہ جو بڑے بڑے کاروباری بحرانوں میں پرسکون رہتا تھا، آج بری طرح ہڑبڑا گیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی اور عنایا کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں شہراز کا ہر قدم بوجھل تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب دعائیں گردش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اللہ سے عنایا کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا وہ 1 گھنٹہ شہروز کی زندگی کا ایک طویل ترین گھنٹہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، قدرت کے فیصلوں کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس رہتا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور نرس نے باہر آ کر ایک چھوٹی سی خوشخبری سنائی، مبارک ہو شہروز صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا ہے اور آپ کی اہلیہ بالکل ٹھیک ہے۔ شہروز کے حلق میں جیسے خوشی کا گولا پھنس گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ جب اسے عنایا کے پاس جانے کی اجازت ملی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ عنایا بستر پر لیٹی ہے اور اس کے پہلو میں ایک ننھا سا وجود سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے۔ شہروز خاموشی سے عنایا کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے عنایا کا ماتھا چوما اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ وہ ننھی سی جان شہروز کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور بند آنکھیں دیکھ کر شہروز کو لگا جیسے اس کی زندگی آج مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا نام کیا رکھیں گی؟ عنایا نے نہایت کمزور مگر پرمسرت آواز میں پوچھا۔ شہروز نے بچے کو دوبارہ عنایا کی گود میں رکھا اور کہا، میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام شاہ رکھیں گے، شاہ شہروز۔ عنایا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ شاہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ گھر واپسی پر شاہ کی آمد نے پورے بنگلے کی فضا بدل دی۔ شہروز کی والدہ جو اب تک ایک خاموش کونے میں رہتی تھی، وہ بھی اب پوتے کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہتی۔ شہروز کا معمول اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتے ہی سیدھا شاہ کے پاس جاتا، اسے اپنی گود میں لینا، اسے بہلانا اور عنایا کے ساتھ مل کر اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا اب شہروز کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ شاہ اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور پورے گھر میں اپنی توتلی زبان سے کہکے بکھیرتا تھا۔ عنایا نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی اور اب وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ شہروز اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا،
وہ اکثر عنایا کی پینٹنگز کی نمائش میں جاتا اور وہاں فخر سے کہتا کہ یہ میری بیوی کا کام ہے۔ ان کی شادی، جس پر کبھی لوگوں نے عمر کے فرق کی وجہ سے اعتراضات کیے تھے، ان سب کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ ان کے درمیان اب وہ 12 سال کا فرق کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ شہروز کی پختگی نے عنایا کو تحفظ دیا تھا اور عنایا کی زندہ دلی نے شہروز کو جوانی کا احساس بخشا تھا۔ ایک رات جب شاہ میر سو چکا تھا، شہروز اور عنایا بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہروز، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میری شادی آپ سے نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے ہوتی؟ عنایا نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ تھاما، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج بھی وہی ایک خشک اور تنہا انسان ہوتا۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا، تم نے مجھے بتایا کہ زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام نہیں ہے بلکہ جینے کا نام ہے۔ عنایا نے اپنا سر شہروز کے کندھے پر ٹکایا۔ پتہ ہے شہروز، لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ نبھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ جیسے میچور انسان کے ساتھ جتنا سکون ملتا ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملتا۔ آپ نے مجھے ایک بچے کی طرح بھی رکھا اور ایک ملکہ کی طرح عزت بھی دی۔ شہروز مسکرایا۔ محبت میں عمر، ذات یا رنگ نہیں دیکھا جاتا عنایا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو دل ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارا رشتہ اسی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی دوران شاہ میر کے رونے کی آواز آئی۔ عنایا اٹھنے لگی لیکن شہروز نے اسے روک دیا۔ تم بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ شاید نیند میں ڈر گیا ہے۔ شہروز کمرے میں گیا اور شاہ میر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہ میر فوراً پرسکون ہو گیا۔ شہروز اسے دوبارہ لٹانے لگا تو شاہ میر نے نیند میں ہی شہروز کی انگلی پکڑ لی۔ شہروز وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک وقت تھا جب وہ صرف اپنے کام سے محبت کرتا تھا، اور آج اس کے پاس محبت کے کتنے زیادہ روپ ہیں۔ اگلے دن شہروز نے ایک سرپرائز دینے کا سوچا۔ اس نے عنایا کے لیے ایک نیا آرٹ اسٹوڈیو گھر کے باغ کے ایک کونے میں تیار کروایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا کو اپنی پینٹنگز بنانے کے لیے ایک پرسکون اور خوبصورت جگہ ملے۔ جب وہ عنایا کو وہاں لے کر گیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ شہروز، یہ کتنا خوبصورت ہے! عنایا نے اسٹوڈیو کی بڑی بڑی کھڑکیوں اور وہاں رکھے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا اپنا ہے عنایا، یہاں تم اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کی بہترین آرٹسٹ بنو۔ شہروز نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ عنایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ شہروز صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے۔ ان کا رشتہ اب محض ایک ارینج میرج نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک ایسی دوستی اور محبت بن چکا تھا جس کی جڑیں بہت ہی گہری تھیں۔ شاہ میر کی پیدائش کے بعد زندگی ایک نئے ڈھانچے میں ڈھل چکی تھی، لیکن شہروز کے لیے یہ سب ایک نئی آزمائش کا پیشی خیمہ تھا۔ وہ آزمائش تھی اپنی محبت کو وقت کے تھپڑوں سے محفوظ رکھنا۔ شاہ میر اب 3 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی شرارتیں پورے گھر میں بکھری رہتی تھی۔ عنایا، جو اب ایک پختہ خاتون اور ایک منجھی ہوئی آرٹسٹ بن چکی تھی، اپنے گھریلو ذمہ داریوں اور اپنے شوق کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھے ہوئے تھی۔ ایک شام شہروز اپنے دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو اس نے دیکھا کہ عنایا اپنے اسٹوڈیو میں ایک بڑی کینوس پر کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر رنگ کے دھبے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک اب بھی قائم تھی۔ شہروز وہیں دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ وہ خود اب 40 سال کی دہلیز پار کر چکا تھا، جبکہ عنایا ابھی اپنی جوانی کی بھرپور دور میں تھی۔ بہت ہی خوبصورت بنا رہی ہو تم، شہروز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عنایا نے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ آپ آ گئے؟ میں بس اسے مکمل کرنے ہی والی تھی۔ یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ شہروز کینوس کے قریب آیا۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایک نوجوان عورت کا عکس تھا، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سمندر کے کنارے کھڑی تھی۔ پس منظر میں ڈوبتا ہوا سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ شہروز کو اس تصویر میں اپنی اور عنایا کی روح نظر آئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس تصویر میں مرد بہت ہی بوڑھا لگ رہا ہے؟ شہروز نے ایک عجیب سی سنجیدگی سے پوچھا۔ عنایا نے برش ایک طرف رکھا اور شہروز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا نہیں شہروز، وہ تجربہ کار لگ رہا ہے۔ وہ اس عورت کا سہارا لگ رہا ہے۔ اس کی شخصیت کا وقار ہی تو اس تصویر کی اصل جان ہے۔ شہروز نے ایک سرد آہ بھری۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے عنایا، میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل رہا ہوں اور تم ابھی کھلتی ہوئی کلی کی طرح ہو۔ کہ تمہیں کبھی یہ افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت مجھ جیسے ایک سنجیدہ اور ادھیڑ عمر انسان کے ساتھ گزار دیا؟
عنایا کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اس نے شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شہروز، آپ آج پھر وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب زویا نے مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی؟ اس دن آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ میں آپ کی عزت ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے لیے آپ کی عمر کبھی مسئلہ نہیں رہی، بلکہ آپ کی وہ وسعت قلبی میرے لیے سب کچھ ہے جو آپ نے مجھے دی۔ آپ نے مجھے جینا سکھایا، مجھے اپنی پہچان دی اور سب سے بڑھ کر مجھے وہ مقام دیا جہاں آج میں فخر سے سر اٹھا کے کھڑی ہو سکتی ہوں۔ شہروز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ دن مہینوں میں اور مہینوں سالوں میں بدلتے گئے۔ ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آئے، چھوٹی موٹی بحثیں بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شہروز نے ہمیشہ عنایا کی رائے کا احترام کیا اور عنایا نے ہمیشہ شہروز کے وقار کا خیال رکھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے گھر کے لان میں بیٹھے تھے، شہمیر اب اسکول جانے لگا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر تتلیاں پکڑ رہا تھا۔ شہروز نے عنایا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وقت نے چند لکیریں کھینچی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ چمک آج بھی برقرار تھی۔ عنایا، کیا تمہیں یاد ہے ہماری شادی کی وہ پہلی رات جب تم مجھ سے کتنا ڈر رہی تھی؟ شہروز نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ عنایا بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں، مجھے لگتا تھا کہ آپ کوئی بہت ہی سنجیدہ مزاج پروفیسر ہیں جو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ تو موم کی طرح نرم نکلیں گے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی میرے اس خاموش گھر میں کیسے رہے گی، لیکن تم نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ شہروز نے محبت سے کہا۔ فضا میں سکون تھا، دلوں میں اطمینان تھا، اور سامنے ان کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ یہ ایک مکمل خاندان کی تصویر تھی، جہاں محبت کی کوئی شرط نہیں تھی اور جہاں عمر کا فرق ایک خوبصورت توازن بن گیا تھا۔ شہروز نے محسوس کیا کہ زندگی نے اسے وہ سب کچھ دیا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اسے ایک ایسی جیون ساتھی ملی جس نے اس کے بڑھاپے سے پہلے ہی اسے دوبارہ جوان کر دیا تھا، اور ایک ایسا بیٹا جو اس کے نام کو روشن کرنے والا تھا۔ عنایا نے اپنا ہاتھ شہروز کے ہاتھ پر رکھا۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں گے نا؟ شہروز نے اس کا ہاتھ چوما۔ انشاءاللہ، جب تک سانس ہے یہ ساتھ ایسے ہی رہے گا۔ ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ہر روز ایک نیا جنم لیتی ہے۔ آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا، نارنجی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی جو ان کی زندگی کے سنہری دور کی علامت تھی۔ یہ ایک ایسی ارینج میرج کی داستان تھی جس نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو تو ہر رشتہ دنیا کا کامیاب ترین رشتہ بن سکتا ہے۔